الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق نازل فرمائی. اس وحی کے نزول میں بہت سی باتیں تفسیر کے ذیل میں سامنے آتی ہے. اس میں سب سے اہم اور بڑی بات جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا تعلق علم سے بہت زیادہ گہرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا لکھنا تو جانتا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں. تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ سورت کی 5 آیاتیں اللہ رب العزت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی کے طور پر نازل فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سب سے بڑی جو محنت کی ایمان کے بعد، وہ صحابہ اکرام کے اندر علم کی محنت کی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا اصحاب صفا کے نام سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا پر اپنے جیب سے خرچ کرتے یا پھر یہ کہ کہیں سے صدقات آتے، زکوٰۃ آتے، فطرے آتے، یا پھر یہ کہ کہیں سے کوئی مال آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا پر خرچ کرتے. آج لوگوں کو اعتراض ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو زکوٰۃ کھاتے ہیں، صدقات کھاتے ہیں، تو پھر ان کے علم کا کیسے فائدہ پہنچے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. حدیث کی کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں اور یہ اصحاب صفا کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے حصول کے خاطر اتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بسا اوقات میں گچی کھا کر گر جاتا. لوگ مجھے مرگی کا مریض سمجھتے اور میری گردن کو رول کر چلے جاتے، حالانکہ میں مرگی کا مریض نہیں تھا. بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی اور لوگوں کا میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جہاں سے بھی مال آتا اصحاب صفا پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنا ایک واقعہ
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا اور میں بہت دن سے بھوکا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سے کچھ اللہ کے رسول کے پاس آئے گا تو مجھے ملے گا تو میری بھوک مٹے گی، اس سوچ میں تھا دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو دودھ پلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو پہلے سے ہی بھوکا تھا، منہ میں پانی چھٹا ہوا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے یہ حکم ہونا کہ ابو ہریرہ سب کو تقسیم کرو، یہ تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک تو بھوک کی شدت اور تقسیم بھی مجھے کرنا ہے، اور تقسیم کروں گا تو اس میں سے بچے گا بھی کیا، مجھے کیا ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چاروں ناچار اٹھا اور میں لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ 70 لوگوں کو یا اس سے زائد لوگوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ 70 لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کیفیت کو جان چکے تھے۔ 70 سے زائد لوگوں نے دودھ کو سیر ہو کر یعنی بھوک پوری ان کی مٹ گئی، اس طریقے سے دودھ کو پیا اور باقی بچ گیا اس میں سے بھی کیا ہو گیا، باقی بچ گیا، یعنی جتنا تھا اتنا ہی دودھ باقی بچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مجھ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خوب پیا، میں نے اپنا دودھ پی کر پیالہ منہ سے ہٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے تیسری مرتبہ بھی پی لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ میں پینے کی طاقت نہیں ہے، اب میں اس سے زیادہ پی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 سے زائد لوگوں نے پیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر ہو کر پیتے، پھر بھی وہ دودھ کا پیالہ اتنا کہ اتنا ہی باقی بچتا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اقرا باسم ربک الذی خلق اس آیات کے ذریعے سے امت کو اس بات کا درس دینا چاہا، اس بات کا سبق دینا چاہا کہ تمہارے زندگی کی کامیابی اللہ رب العزت نے علم کے حاصل کرنے میں رکھی ہے۔ اگر بندہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ نیرا جاہل ہوتا ہے، چاہے دینی علم ہو یا دنیائی علم ہو۔ اگر یہ دینی یا دنیائی علم سے ناواقف ہے تو یہ نیرا جاہل ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں آپ سے کہا تھا کہ جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جا اور ہل، جا اور ہل، یعنی محنت کر اور کھا۔ اور ایک جانکار عالم یا پھر یہ کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے اللہ رب العزت اس کو رزق دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے رزق کا معاملہ بھی بڑا عجیب رکھا ہے۔ جو جتنا رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھگاتے ہیں، اور جو جتنا دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھتا ہے اللہ رب العزت دنیا اتنی قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب کچھ پیسے لے کر حضرت کے پاس آئے ہدیہ دینے کے لیے۔
اور وہ یہ شان جتا رہے تھے نواز صاحب کہ میں حضرت کو کیا کر رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، شان جتا رہے تھے۔ تو چونکہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ان کے اس مزاج کو پہچان چکے تھے، لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے آپ کا ہدیہ نہیں چاہیے۔ اب نواب صاحب سنت سماجت کرنے لگے، حضرت نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کسی صورت میں آپ کا ہدیہ نہیں چاہیے، اور اس کو وہاں سے اٹھا کر لگا دیا۔ اب وہ نواب مسجد سے باہر نکلا، مولانا کی باہر جوتیاں رکھی ہوئی تھی، سوچا کہ حضرت نے ایسے نہیں لیا تو کم سے کم جوتیوں میں رکھ کے جاؤں گا تو لے لوں گا، لے لیں گے۔ اب یہ مسجد سے باہر نکلا، جوتیوں کے اندر پیسے بھر دیے، جوتیوں کے اندر کیا کر دیے؟ پیسے بھر دیے۔ مولانا اپنے اوراد اور وظائف سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے، آج جوتیوں میں پیر ڈالتے ہیں تو پیر نہیں جا رہا ہے۔ خادم سے کہا کہ جوتا اٹھا کر دیکھو کہ اس میں پیر کیوں نہیں جا رہا ہے۔ خادم نے جوتے کو الٹا کیا تو اس میں سے اشرفیہ گرنا شروع ہو گئی، اس میں سے کیا ہو گئی؟ اشرفیہ گرنا شروع ہو گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرمانے لگے کہ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کو اس طریقے سے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے۔ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کو کیا کرتا ہے؟ اس طریقے سے قدموں میں ڈالتا ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے بوائلر مرغی دیکھی ہوگی اور دیسی مرغی دیکھی ہوگی۔ دیسی مرغی جب بندہ صبح کو چھوڑتا ہے تو گیہوں یا چاول یا کوئی دانے ہوتے وہ ایسے پھینک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ اب وہ دیسی مرغی جو ہوتی ہے وہ دن بھر ان کو دانوں کو چنتے رہتی ہے، دن بھر کیا کرتے رہتے؟ دانوں کو چنتے رہتی ہے اور اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اور یہ جو بوائلر مرغی ہوتی ہے یہ بیچاری دنیا سے اتنی بے خبر اور اتنی غافل ہوتی ہے کہ اس کو خود اپنا ہی پتا نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے مالک کھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ برتن میں رکھتا ہے۔ اس کے لیے مالک کیا کرتا ہے؟ کھانے کے لیے برتن میں رکھتا ہے کہ اس کا چونکہ یہ دنیا سے بالکل غافل ہے، بے خبر ہے، اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے برتن میں، اور وہ بڑی چالاک اور ہوشیار رہتی ہے۔ اس کے پیچھے اگر بھاگو تو پورا گاؤں نچائے گی، اس کے پیچھے بھاگو تو کیا کرے گی؟ پورا گاؤں نچائے گی دیسی مرغی۔ تو اس کی چالاکی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے رزق کو پھیلا دیتے ہیں، اور اس کی غفلت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے رزق کو سمیٹ کر اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیتے ہیں، اور جو بندہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کے رزق کو سمیٹ کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور آپ اس پر پابندی سے قائم رہو۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ رزق کا دینے کا وعدہ اللہ رب العزت خود کرتا ہے، اور کس پر کرتا ہے؟ نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت رزق کے دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور دنیا کہاں جا رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ محنت نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی بزنس نہیں کرنا چاہیے، کسی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہیے یا دکان نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارنے والا بندہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے رزق کے پہنچانے کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو علم رکھا ہے اس علم کے ذریعے سے ملے گی، کہ علم کے ذریعے سے سمجھداری، دانشمندی، ہوشیاری، چالاکی پیدا ہوگی۔ اب چالاکی وہ چالاکی نہیں کہ ایک ہی ٹوپی دوسرے کے سر پر پہنا ہے، دوسرے کی تیسرے کے سر پر پہنا ہے، ایک ایک فلیٹ کو 2-2 4-4 لوگوں کو بیچے، ایک ایک زمین کو 10-10 12-12 لوگوں کو بیچے 7 بارے نکال کے، یہ چالاکی نہیں۔ یہ پونا میں تو ماشاءاللہ بہت
زوروں سے چلتی ہے چالاکی کہ ایک گھر کو 4-4-5-5 لوگوں کو بیچا. اب پہلا جس کو بیچا اس کو ہی معلوم نہیں کہ اس کا گھر بیچا گیا ہے. وہ بیچارہ رہ رہا، دوسرا مالک آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، چوتھا کھڑا ہوتا ہے، 4-4 لوگ آ کے کھڑے ہوتے کہ یہ ہمارا ہے. تو یہ چالاکی نہیں، اللہ کو یہ چالاکی پسند بھی نہیں ہے. چالاکی دین کے بارے میں چالاکی ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے دینی معاملات میں آگے بڑھوں، دین کے کاموں میں آگے بڑھوں، علم کے حاصل کرنے میں آگے بڑھوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے معاملے میں آگے بڑھوں، کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کر اللہ والا بنا سکتا ہوں. اس طریقے سے بندے کے اندر چالاکی پیدا ہو جائے. یہ چالاکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے. صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پیدا فرمائی کہ صحابہ اکرام جہاں بھی جاتے اپنا مال بھی بیچتے تو اس کے ساتھ میں دین کی دعوت بھی دیتے، اپنا سامان بھی بیچتے تو اس کے ساتھ میں دین کی دعوت دیتے اور لوگوں کو دین سے جوڑنے کی فکر کرتے. تو یہ علم کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ سمجھ اور بوجھ پیدا ہوگی کہ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، کس طریقے سے لوگوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو دین کے راستے پر چلانے کے لیے راستے ہموار کیے جائے. یہ علم ہوگا جو انسان کے اندر سمجھداری پیدا کرے گا اور اس علم کی برکت سے انسان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بنے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کرے. خود اگر ان پڑھ ہے تو آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے. اگر قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنے کی کوشش کرے. دنیائی تعلیم سے یعنی اگر ناشنائی ہے تو دنیائی تعلیم کسی ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے. کسی طریقے سے اپنے آپ کو جانکار بنانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جہالت انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالتی ہے. جہالت انسان کو کیا کرتی ہے؟ انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالتی ہے. اور علم کی باتیں جو ہے انسان کو اچھائی کے راستے پر ڈالتی ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے دل میں یہ طے کرے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی پڑھائیں گے. اگر خود ناواقف ہے تو خود بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.